السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہلکا پھلکا زکام بھی ہے لیکن یہ کام تو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی رکھے اور ہم یہ کام کرتے رہیں۔ سیکھنے سکھانے کا یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ جاری ہے، اور بس ایک آج ویسے میں نے کہا کہ بعض کا پروگرام آتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں بعد میں سن لوں گا، اور بعد میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ پروگرام نکل جاتا۔ تو اس لیے اگر دل نام ہی کرے تو میوٹ تے لا کے انہوں پلے کر دیا کرو، سانوں تو ایک ویو مل جائے نا۔ آپ کی سستی کی باعث ہمارا ویو مارا جاتا ہے، اور جب وہ پھر ویو مارا جاتا ہے پھر اتنے کم ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کرنے کو کہ یار یہ محنت کہیں اور لگائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ تو لفٹ نہیں کراتے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رکھے تو یار یہ چھوٹا سا فارمولہ اس میں ٹرائی کر دیا کریں، تو اس طرح اس کو ایک ویو مل جائے گا۔ جب آپ کو بعد میں وقت ملے تو دیکھ بھی لیجئے گا، اور آپ کا فیڈ بیک بھی اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے۔ پرسنل فائنانس اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا یہ جو اپنا جو اوورسیز ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں، لیکن جو ہے وہ چلیں کل کریں گے کسی اور پروگرام کے اندر۔ فی الحال آج آپ کو یہ بتائیں کہ جب میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں مارکیٹ جو ہے وہ 2300-2400 پوائنٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، اور ڈاؤن ہونے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو ہے۔ ایک سیاسی وجہ ہے، اور ایک جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ والی وجہ ہے جسے کہنا چاہیے ٹیکنیکل ریزن۔ ٹیکنیکل ریزن تو یہ ہے کہ یہ سیٹلمنٹ ویک ہے۔ آج ایک دن گزر گیا اس سیٹلمنٹ ویک کا، اور یہ سیٹلمنٹ ویک ہے، اور سیٹلمنٹ جو ہے جو فیوچر کے سودے ہوتے ہیں، جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں، اس پہ ڈیلیوریز لینی ہے، سیٹلمنٹ کرنی ہے، یا مارکیٹ میں سودا بیچ کے جو سیلر ہے اس کو قیمت ادا کرنی ہے، یہ سارا کچھ مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ تو پریشر آنا تھا کیونکہ لوگوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کانٹریکٹ کر رکھے تھے، خرید رکھی تھی چیزیں۔ جب مالکان نے آگے کہا جی پیسے دیو سیٹلمنٹ کریے، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ سودا بیچیں گے، اور وہ سودا بیچیں گے تو بیچ کے اس کو پیسے دیں گے، تو جو بھی اپنا پروفٹ لاس تو بک کریں گے نا، ہے نا۔ بس تو اس لیے پریشر رہنا ہے، اس ویک مارکیٹ کا پریشر رہنا ہے۔ عقل مندوں نے فرمایا ہے، اور اہل علم جو ہے ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ مارکیٹ کے اندر 1 جنوری تک پرہیز فرمایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات بھی آپ تک پہنچا دی جائے کہ مارکیٹ سے باہر نکل جاؤ، سودے بیچ لو۔ میں ویسے پچھلے ویک پہ بھی کہہ چکا ہوں، میں بھی مارکیٹ سے نکل گیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے سودے اچھے پروفٹس پہ بیچ کے مارکیٹ سے باہر نکل کے بیٹھو۔ دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر آپ کو اچھے ریٹس آفر کر رہی ہوگی، تب اس کے اندر انٹری لیجئے گا۔ لیکن اگر آپ ہمارے جون جولائی کے پروگرامات یہ والے نکال کے دیکھیں تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن تک اس مارکیٹ نے بہت سا جو ہے سا کا جو ہے اوپر نیچے کی گیم کھیلنی ہے، تو دھیان سے اس میں انویسٹ کریں یا اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں۔ یہ جی اس کے حوالے سے پولیٹیکل اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک تباہی کا نشان ہے، تو جیسے ہی ان کی پارٹی کو عدالت میں کسی بھی جگہ سے کوئی ریلیف ملتا ہے تو اب دیکھیے مارکیٹ 1500 2000 پوائنٹ نیچے لگ جاتی ہے۔ چنگی بھلی چڑھتی ہوئی مارکیٹ، عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا بظاہر، ٹھیک ہے، مارکیٹ نے اسی وقت بیٹھے بٹھائے جناب 700-800 پوائنٹ پازیٹیو تھی، اس نے 1500 نیگیٹو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملنے کا واضح امکان تھا اور جج صاحب کی آبزرویشنز بھی آ رہی تھیں، لہٰذا پھر سیلنگ پریشر آیا کہ یعنی کہ پاکستان کا مالیاتی نظام اس ڈر سے ہی دوڑ لگا دیتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی واپس آیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آیا تو پھر ہم گئے، پھر اسٹاک مارکیٹ کے اندر سرمایہ کار کہتا ہے کہ اچھا وہ آیا اسی گئے، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر زیادہ تر اکثریت جو ہے
وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ہے، جن کے اندر کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. تو یہ اس کی سیاسی وجہ ہے. تو آج دونوں وجوہات جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اور اس ہفتے اکٹھی رہنی ہیں. باقی اس ہفتے بدھ جمعرات جمعہ 3 دن رہ گئے ہیں جی. تو ان 3 دنوں کے اندر مارکیٹ اوپر بھی آ سکتی ہے، نیچے بھی جا سکتی ہے. اتنی وولٹائل ہوئی پڑی ہو مارکیٹ. اب دیکھیں نا، آج سماعت چلی گئی ہے ڈی بی کے اندر، آج ہی پٹیشن فائل ہوئی، آج ہی ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لی، آج ہی ڈی بی بن گئی. تو جو آج رات کو 10 بجے تک وہ ریلیف دے دیتے ہیں تو کل تو مارکیٹ کھلے گی ہی 2000 پوائنٹ نیگیٹو سے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مارکیٹ میں سے اگر آپ پروفٹ میں ہیں، تھوڑا بہت بھی پروفٹ ہے، 1-8% بھی پروفٹ ہے، تو نکل جائیے اور 1 جنوری کو دوبارہ انٹری ماریے. اس کے اندر کوئی 2-4 پیسے لاس بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اتنی وولٹائل مارکیٹ کے اندر چھوٹے انویسٹر کا رگڑا ہی نکلا کرتا ہے. یا پھر آپ کے پاس سٹرونگ نروز ہیں تو ان کچھ چیزوں کو بھول ہی جائیں کہ یہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. مارچ کے بعد اس کے اوپر ویسے بھی بہار ہوتی ہے مارچ میں، تو پھول اور بوٹے پتے اگیں گے، نئی کمپلیں پھونٹیں گی ان شیئروں کے اوپر، تو اس کو انجوائے کر لیں گے. دوسری خبروں کے اندر سب سے پہلی تو یہ ہے کہ روپیہ جو ہے وہ کھسکتا 282 کے لیول کے اوپر، 282 سے 283 کے درمیان کہیں آ کے مقیم ہو چکا ہے. مقیم کون ہوا ہے، مقام کس کا تھا؟ حبیب شوگر مل جو ہے، چونکہ اس کی آمدنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پیسے سنبھالے نہیں سنبھل رہے اور انّے واہ کمائی ہے، اب لسٹڈ کمپنی ہے، کچھ نہ کچھ شیئر ہولڈر کو تو دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے شیئر ہولڈرز کو سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے شیئر بائی بیک کرنے لگے ہیں. تو بائی بیک کرنے لگے ہیں جی. بہت پرانی شوگر مل ہے یہ، میرا خیال اسی گروپ کی ہے یہ، جن کا میٹرو ہے، میٹرو میکرو ہے جن کا، یا ٹویوٹا کرولا ہے. پروفٹ تو یہ بہت زیادہ کمانے کے عادی ہے نا یہ خاندان جو ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی خاندان ہیں. انہوں نے کہا جی ہم حبیب شوگر مل کا شیئر ہی بائی بیک کرنے کا اعلان کر دیا جی انہوں نے. ہائی کورٹ نے جی بینکوں کے جو بیش بہا ونڈ فال پروفٹ تھے، میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ حکومت پاکستان نے عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور کے اندر جو قرض لے رکھا ہے، اس کے اندر سالانہ اس سال 3600 ارب روپیہ سود ادا کیا، صرف اس قرضے کے اوپر جو حکومت نے مقامی بینکوں سے لے رکھا ہے. اور اس کا جو 87% ہے اس قرض کا، نہیں، اس قرض کا تقریباً 40% جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے 3 سال 7 ماہ اور 21 دن کے دوران لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو نہیں بھولنی. تو اس کے اوپر 40% اضافی ٹیکس لگانے کی حکومت کی تجویز تھی. تو تمام بینکوں نے مل کے عسکری بینک کو آگے کھڑا کیا، اور عسکری بینک کا نمائندہ جب باوردی جا کے ہائی کورٹ میں کھڑا ہوا تو پھر کسی مائی کے لال کی جرت تھی کہ وہ اس سے انکار کرتا. ٹھیک ہے نا، ان کا نمائندہ تو جا کے ایک جعلی چینل کے لیے، بول کی بات ہو رہی ہے، جعلی چینل بول کے لیے عدالت میں کھڑا ہو جائے تو عدالت فوری طور پہ ریلیف عنایت کر دیتی ہے، اور آج تک کیس دوبارہ لگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور چینل چلی جا رہا ہے، جو چاہے وہ بکواس کری جا رہا ہے. بلکہ ہوں تے کچھ جرنیلاں دے بچیاں نے خرید لیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں جی ان کو جو نیوی کے اندر ہوتے ہیں، چلیں امیر البحر کہہ دیتے ہیں، امیر البحرین کے بچوں نے خرید لیا ہے. تو اب تو اس کو بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں نہ لگائے گا. پہلے تو فرنٹ مین سی نا اپنا شعیب شیخ، تو شعیب شیخ کو فارغ کر دیا گیا کہ تم فرنٹ مین ہی صحیح نہیں کر رہے، تم اپنا اس میں سے رزق حلال نکالنے کی، رزق حرام نکالنے کی کوشش کرتے. چلو پاس ہے، بچوں کو خرید دیا. جسی طرح ڈی ٹی ایچ کا نظام جو ہے وہ بچوں کو خرید دیا، اسی طرح ہم نے بول ٹی وی بھی بچوں کو خرید کے دے دیا. اس سے پہلے بچوں نے جو ہے وہ یہ والی ڈیوو ایکسپریس بھی خرید لی ہوئی ہے، بچوں نے کے الیکٹرک بھی خرید لیا ہوا ہے. اب ذرا کراچی الیکٹرک والے کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے کر کے دکھائیں نا مجھے. ٹھیک ہے نا حافظ صاحب، آپ ذرا کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے کریے گا نا. ہے حافظ صاحب جماعت اسلامی والے، ٹھیک ہے، وہ خرید لیا انہوں نے. فوجیوں کے بچے ہیں، جرنیلوں کے بچے ہیں بھائی. ہاں، اور خیر،
تو وہ 40% سامنے کھڑا کیا جی عسکری بینک کو عدالت کے سامنے. عدالت کی تھر تھر ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی, فوری طور پہ ان کو ریلیف دے دیا. اچھا جی, پاکستان کا جو ریز ریونیو مطلب ٹیکس بیس بڑھانے کا جو منصوبہ, جس کے لیے ورلڈ بینک سے ہم نے $40 کروڑ کا قرض لیا تھا, تو اس پہ ورلڈ بینک نے کہا آپ کا منصوبہ ٹھیک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جنہوں نے ریٹرن فائل نہیں کیے ان کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ بند یا منجمد کر دیے جائیں گے. UNDP نے کہا ہے, یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جی, اقوام متحدہ کا ترقی کا پروگرام, وہ ریسرچ رپورٹ جاری کرتا رہتا ہے. اس نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر نشاندہی کی ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے مالیاتی نظم و ضبط جو ہے, فائنانشل ڈسپلن جو ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو قرضوں والا شعبہ جو ہے اس کو مینیج کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ منتخب نمائندے یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھنے کا خصوصی اہتمام کرے. یہ UNDP جو ہے نا, یہ لتی لگا رہا ہے, یہ باقاعدہ ہماری آنے والی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل انیشیٹو فائنانشل ٹاسک فورس, وہ کیا ہے جی, وہ بنائی ہوئی جس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتے ہیں, یعنی ان کی نظر کافی نہیں ہے UNDP والا تہاڈا بیڑا گرک, کیوں ساڈی لڑائی کروانی جی, کیوں ملک مارشل لا لگوانا جی, کیوں پھر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے باعث نااہل کروانا جی ہمارا وزیر اعظم. ٹھیک ہے نا, وہ اسحاق ڈار نے یہی کہا تھا نا کہ بھائی جان آپ کو پیسے چاہیے نا, جتنے چاہیے ہوں گے ہم ریلیز کرتے جائیں گے. اتنی گستاخی آج تک معاف نہیں ہوئی اسحاق ڈار. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس پہ نظر رکھیں, وہ نہیں پائے ان کو ہلکی پھلکی گل دسو, وہ نہیں. میرا مطلب ہے حافظ صاحب نے تو پوری طرح اکانومی اور اکنامک افیئر کو گرپ کر لیا ہے. اور سارے جو پاکستان کے معاملات جو ہیں, اب دیکھیں نا PIA جا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی آپ کو 10 سال کے بعد پتہ چلے کہ فلانے ریٹائرڈ جرنیل صاحب کے صاحبزادہ صاحب تھے یا ان کا کوئی سالہ پاک تھا, کیا پتہ لگتا ہے. اتنی جو ایمرجنسی کے اندر PIA پرائیویٹائز کروائی جا رہی ہے کہ نئی حکومت کے آنے سے پہلے ہم سارا کام کر لیں. ٹھیک ہے نا, تو ریزننگ تو اس کی یہی ہو سکتی ہے نا. فواد صاحب پوپلے سے آدمی ہے تو وہ بتائیں گے تو نہیں آپ کو, لیکن مجھے خدشہ یہی ہے کہ جس طرح دنیا ٹونڈ کے مر گئی کہ یار ڈیوو انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی اور حصوں میں بانٹ دی گئی. ٹرانسپورٹ کا اس کا بزنس پاکستان میں بیچا گیا تو وہ بن گئی سیم می ڈیوو. ٹھیک ہے, اب کسی نے کہا یہ کوئی سمی نام کا بندہ ہے, وہ سمی ڈھونڈتے پھر ہم تک بھی کچھ لوگ آئے کہ یار یہ سمی صاحب سے ملوا دیں, ہم نے 200 بسیں ڈیوو میں ڈالنی ہے. ایک دو پارٹیاں میری طرف بھی آئی نا, اس دور کی بات ہے. اور ہم نے کہا نہیں یہ سیم می ان کی ایک کمپنی ہے یار, بندے کا نام ہے جو ان کا. لیکن اب آ کے پتا چلیا کہ سیم می جڑا سی کوریا کا نہیں تھا, وہ ہانگ کانگ کا تھا, اور وہ ایک ڈمی نام تھا, اور اس کے پیچھے جو تھے وہ جرنیلوں کے صاحبزادگان تھے. اور وہ اتنے عرصے سے منافع کمائی جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کے بزنس میں تو بیش بہا کمایا ہے نا, 200% پروفٹ. یعنی ایک بس اگر آپ آج خرید کے کسی روٹ پہ ڈال دیتے ہیں تو 6 مہینے کے اندر اس بس نے اپنی قیمت پوری کر دینی ہے. دنیا کے کسی کاروبار کے اندر اتنا پروفٹ نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے اس کے اندر زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ٹرانسپورٹ میں آپ کو جو ہے وہ کوئٹہ بھی جانا پڑ سکتا ہے, وہ تورخم بھی جانا پڑ سکتا ہے, تو آپ کی سلامتی جو ہے اس کی واپسی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی. ہماری فیملی کے اندر ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا ہمارے قریبی عزیزوں کا, تو ابینڈن کر دیا سر. ٹھیک ہے نا, بس ٹرک ایک دفعہ ہی جاتا تھا تورخم مال چھوڑنے کے لیے, واپسی پہ 6 مہینے وہاں پہ تھانے میں کھڑا ہے, اور اتنی رشوت مانگتے تھے جتنی ٹرک کی قیمت ہوتی تھی. اور ماشاءاللہ اس وقت MMA کی حکومت تھی. جب بھائی نے کہا میں جا کے آگ نہ لگاؤں اپنی ٹرک کو, اگر ان کی دور کے اندر مولانا فضل الرحمان کے اور قاضی حسین احمد کے دور کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملنا تو پھر کب ملنا ہے. میں نے کہا یار وہاں پہ کھڑے جتنے کا بکتا ہے بیچ دیں.
جتنے کا بکتا ہے بیچ دے. اور وہ ٹرک اسی تھانے میں کھڑا جو تھا جمرود کے, وہ بیچ دیا انہوں نے. میرا 2-2.5-3 لاکھ کے اندر. انہوں نے کہا جتنا دینا دے, باقی تو نبٹ جا کے, مجھے بتا کہاں پہ انگوٹھے لگانے. اور وہ مطلب کہ اس لیے پنجاب کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بزنس میں نہیں جاتے نا. تو دوسرے صوبوں کے لوگ اس بزنس میں آتے ہیں اور وہاں کے بڑے بڑے شیوخین اور قوانین ہیں اور میران صاحبان جو ہیں وہ اس بزنس کے اندر آپ کو چھائے ہوئے ملتے ہیں. یہ اپنے جو ہیں اچکزئی صاحب جو ہیں, یہ دیکھیں نا, کوئٹہ ہوٹل بھی انہی کا پروجیکٹ ہے اور ٹرانسپورٹ کے ہر ٹرک کے پیچھے ان کی تصویر لگی ہوتی ہے. تو اس لیے چونکہ عمومی پاکستانیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کے بزنس کے اندر داخلہ ممنوع قرار پایا ہوا ہے, تو اس لیے اس کے نہ تو آپ اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینا تو وہ مناسب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اور پہلے انہی لوگوں نے افغان ٹرکوں کے نام کے اوپر ضیاء الحق کے دور سے اب شروع ہو جائے پاکستان کی سڑکوں کی تباہی پھیر کے رکھ دی. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے قانون بنایا کہ جناب اتنے وزن کا ٹرالا جو ہے وہ پاکستان کی سڑک پہ نہیں آ سکتا. انہوں نے جگہ جگہ آ کے اس ملک میں اس موٹر وے کے اوپر اور جی ٹی روڈ کے اوپر اپنے کنڈے لا لیں. اب وہ اپنے کنڈوں سے, ٹرک کا وزن ہوتا ہے 120 ٹن اور وہ اپنے کنڈے سے چٹ دے رہے ہوتے ہیں 40 ٹن کی. چٹ تو ان کے پاس پوری ہے, پولیس دیکھے گی اچھا چٹ تو 40 ٹن لائیو بھائی. ٹھیک ہے نا. اور سڑکیں ہماری ویسے ہی تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اور پھر اس سڑکوں کو بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ون اینڈ اونلی NLC, اور پھر اس کے بعد ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. اب ہم 80 ارب سے لے کے 180 ارب ہر سال سڑکوں کی مرمت پہ لگاتے ہیں. اور جب بھی کوئی یہ بات کرے کہ یار اتنے میں تو آپ لاہور سے کراچی تک اپنا ٹریک, ڈبل ٹریک ریپلیس کر سکتے ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے, تو اس کی جان کو آ جاتے ہیں. خیر جناب, فیڈ بیک آج رہ گیا. فیڈ بیک کے لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں الگ سے ایک سیگمنٹ کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. تلخ باتیں ہوتی ہیں یار, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے یہ سچ اپنی اگلی نسل کو بتا جائیں. ٹھیک ہے. اگلی نسل نے اس سچ کا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہم تو اپنا فرض پورا کر جائیں نا, اگلی نسل کو سچ بول جائیں. تو کبھی کبھی نا میرا بڑا دل کرتا ہے یار کہ ایک آدھ نا بس لی جائے ہے, اور ایئر کنڈیشن بس جو ہے نا, اور بس اس کی سیٹ نمبر 1 کے اوپر بیٹھ جایا جائے, اور جناب پھر شروع ہو جائے لاہور سے اسلام آباد, اور لاہور سے ڈیرہ غازی خان, اور لاہور سے ملتان, اور لاہور سے رحیم یار خان. بس انہی روٹوں کے اوپر نا سارا دن چلایا جائے, ایسے اپنے پاکستان کی, اپنے پنجاب کی سیر کی جائے. ہیں آہو, صحیح بات ہے. تو اسی طرح دل کرتا ہے کہ سفر پہ نکل جایا جائے, 2 3 4 ملکوں میں گھومتے ہوئے نا یورپ پہنچا جائے. ہیں آہو, اور ودی موٹر سائیکل ہو نا, ایسا کر کے یہاں سے گوادر, اور گوادر سے ایران, اور ایران سے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے پھر جناب کویت, کویت سے جناب نہیں ایران سے جناب اللہ بھلا کرے ترکی, اور ترکی سے پھر یورپ. بڑا مزہ ہے, بڑا مزہ ہے. لیں جناب, آج کے لیے اتنا ہی فیڈ بیک رہ گیا آج کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.